الحمد لله الذي كتب الآثار. الحمد لله الذي خلق كل شيء. الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الحمد لله أوله وآخرا. الحمد لله ظاهرا وباطنا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدين النصيحة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المرء مع من أحب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج دین کی نسبت سے پہلی مرتبہ آپ کے اس علاقے میں حاضری ہے. اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ نے مجھے اور آپ کو بہت بڑا مقصد دے کر دنیا میں بھیجا ہے. اور آج میں اور آپ اپنے مقصد سے ہٹ کر زندگیاں گزار رہے ہیں. اللہ نے اس امت کو آخری امت ہونے کی وجہ سے نبیوں والا کام عطا فرمایا ہے، اور جو اس کام کے ساتھ جڑا ہے اللہ نے اس کی دنیا بھی چمکائی ہے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہے. جب تک ہماری زندگیوں میں دین رہے گا، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کا نظام ہمارے ساتھ رہے گا. اور جب ہماری زندگیوں سے دین نکل جائے گا تو اللہ کی مدد ہم سے دور ہو جائے گی. ہمارے آنسو بیکار، ہماری آہیں بیکار، ہماری سسکیاں بیکار. دین کس چیز کا نام ہے؟ صرف نماز پڑھنا، صرف زکوٰۃ دینا، صرف حج کرنا، صرف عمرہ کرنا، چہرے پر داڑھی سجا لینا، سر پر پگڑی باندھ لینا، صرف ان چیزوں کا نام دین نہیں ہے. دین چند چیزوں پر عمل کرنے کا نام نہیں ہے. میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، دین اپنی خواہشات پر چلنے کا نام نہیں ہے. دین اپنی پسند اور ناپسند کا نام نہیں ہے. دین نام ہے
اللہ کے حکموں کے سامنے جھکنا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنا۔ معاشرہ دوسری طرف کھڑا ہو، ماحول کچھ بھی کہہ رہا ہو، حالات کچھ بھی تقاضا کر رہے ہوں، لیکن اللہ کا بندہ، اللہ کے رسول کا شیدائی، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا نہ زمانے کی پرواہ کرے، نہ حالات کی پرواہ کرے، نہ ماحول کو دیکھے کہ آیا اس ماحول میں میں سنت لباس پہنوں گا، لوگ کیا کہیں گے، اس ماحول میں میں شادی سنت کے مطابق کروں گا، لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی۔ ہاں، جو اللہ اور اس کے رسول کا بن جاتا ہے، اس کا ایک ایک قدم اس کی مرضی کے مطابق اٹھتا ہے، وہ اپنی مرضی چھوڑ دیتا ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہی دولت ہے ایمان والے کی، یہی تقاضا ہے ایمان والے سے میرے اللہ کا، یہی تقاضا ہے اس کے رسول کا کہ جب تم نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب سجدہ بھی کسی کو نہیں کرنا، لا الہ الا اللہ دامن بھی کسی کے آگے نہیں پھیلانا، لا الہ الا اللہ حاجت بھی کسی کے آگے نہیں رکھنی، لا الہ الا اللہ سجدہ بھی کسی کو نہیں کرنا، لا الہ الا اللہ اولاد بھی کسی سے نہیں مانگنی، لا الہ الا اللہ بیٹا بھی کسی سے نہیں مانگنا، لا الہ الا اللہ بیماریوں میں شفا بھی اس کے سوا کسی سے نہیں مانگنی، لا الہ الا اللہ پریشانیوں میں اس کے در کے سوا کسی در پر نہیں جانا، لا الہ الا اللہ اس بات کا یقین اپنے دل کی گہرائیوں میں بیٹھا کہ میں وہ ہوں جو گندا قطرہ تھا، وہ رب ہی ہے، لا الہ الا اللہ جس نے ماں کے پیٹ کے رحم کے اندھیرے میں مجھے انسانیت کی شکل عطا فرمائی، لا الہ الا اللہ وہ میرا اللہ ہے کہ جس کے سوا ماں کے رحم میں میری آنکھیں کوئی نہیں بنا سکتا، لا الہ الا اللہ وہ میرا اللہ ہے جو ماں کے رحم میں مجھے بولنے کے لیے زبان اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، لا الہ الا اللہ وہ میرا اللہ ہے جو ماں کے رحم میں میرے سننے کی طاقت کانوں میں اور کوئی نہیں رکھ سکتا، لا الہ الا اللہ وہ میرا اللہ ہے جس نے ماں کے رحم میں میرے شکل صورت نئے نقش کو بنایا۔ آج باپ دیکھے تو کہتا ہے میرا بیٹا بڑا خوبصورت، ماں دیکھے تو کہتی ہے میرے بیٹے جیسا تو پورے محلے میں نہیں ہے، میرے بیٹے جیسا تو پورے خاندان میں نہیں ہے، میرے بیٹے جیسا تو پوری بستی میں نہیں ہے۔ اور میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے زمین بھی میں نے بنائی، چاند بھی میں نے بنایا، سورج بھی میں نے بنایا، آسمان بھی میں نے بنایا، چرند بھی میں نے بنائے، نباتات بھی میں نے بنائے، جمادات بھی میں نے بنائے، کائنات کا ذرہ ذرہ میں نے بنایا۔ میرے بندو دیکھتے نہیں ہو میں کیسا خالق ہوں؟ تم ایک کڑوا بیج زمین کے اندر دفن کرتے ہو، میں اس کڑوے بیج کو جوانی دیتا ہوں، زمین کا سینہ پھاڑ کر میں اسے باہر نکالتا ہوں، پھر وہ تناور درخت بنتا ہے، پھر میں اس میں کانٹے بناتا ہوں، پھر میں اس میں شاخیں بناتا ہوں، پھر میں اس پر رنگ برنگے پھول لگاتا ہوں، پھر ان پھولوں کا ڈیزائن علیحدہ ہے، پھر میں اس پر پھل لگاتا ہوں، ان میں سے ہر پھل کا ڈیزائن علیحدہ ہے، اس پھل کی بناوٹ علیحدہ ہے، اس پھل کی پیکنگ علیحدہ ہے، اس پھل کا ذائقہ علیحدہ ہے، اس پھل کا رنگ علیحدہ ہے۔ تم اوپر سے دیکھو اس کا چھلکا کڑوا ہے، لیکن اندر سے اس کا باریک پردہ دیکھو وہ بھی کڑوا ہے، اس کا بیج دیکھو وہ بھی کڑوا ہے، لیکن اندر جو میں نے غذا کے طور پر، طاقت کے طور پر، توانائی کے طور پر تیرے لیے چیز تیار کی ہے، میں نے اس کو میٹھا بنایا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ ساری کائنات میں نے بنائی ہے، لیکن اے انسان میں اللہ کہہ رہا ہوں، میں اللہ کہہ رہا ہوں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے میرے بندے تجھ سے بڑھ کر حسین میں نے کچھ نہیں بنایا۔ اس رب کی نافرمانی کی زندگی، ہائے ہائے، جوان بھی باغی ہے، بوڑھا بھی باغی ہے، مرد بھی باغی ہے، عورت بھی باغی ہے، پڑھے لکھے بھی آج اللہ اور اس کے رسول سے دور ہیں، ان پڑھوں سے میں کیا گلہ کروں؟
وہ جو دین میرے اللہ نے دیا اور میرے محبوب نے جو خوبصورت زندگی دی ہے، اس زندگی کا سب سے حسین پہلو، سب سے خوبصورت پہلو اخلاق، اخلاق، اخلاق۔ علم اس وقت تک چمکتا نہیں ہے، علم اس وقت تک جیتا دل کے ساتھ بیت اللہ کو حسرتوں سے دیکھتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں، او اللہ کے دربار، تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، لیکن اس ظالم بستی کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ آپ زخمی دل کے ساتھ آنسو بہاتے ہوئے مکہ چھوڑ کر چلے گئے، پھر اللہ نے فاتح بنا کر واپس لوٹایا۔ اب مکہ کی عورتیں اپنے بیٹوں سے کہہ رہی ہیں، اپنے خامدوں سے کہہ رہی ہیں، گھر کے دروازے بند کرو، باہر نہیں جانا، باہر نہیں جانا۔ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاتح بن کر آ رہے ہیں، ان کے سپاہی، ان کے مجاہد، ان کے غلام صحابہ ان کے ساتھ ہیں۔ ہمیں پتہ ہے ہم نے بلال کے ساتھ کیا کیا، ہمیں پتہ ہے ہم نے خبیب کے ساتھ کیا کیا، ہمیں پتہ ہے ہم نے سمیہ کے ساتھ کیا کیا، ہمیں پتہ ہے ہم نے زنیرہ کے ساتھ کیا کیا۔ آج وہ ایک ایک صحابی کا بدلہ لے گا۔ تو عورتوں نے دروازے بند کر لیے۔ جب رات کا ایک حصہ گزر گیا، دوسرا حصہ گزر گیا، تیسرا پہر شروع ہوا، تو عورتیں بھی حیران، کوئی آواز نہیں، کوئی شور نہیں، کوئی شرابہ نہیں، کوئی چیخ و پکار نہیں۔ تو عورتیں کہتی ہیں ذرا دروازے کھولو، اور باہر گلیوں میں دیکھو وہ مسلمان مکہ چھوڑ کر آگے تو نہیں چلے گئے۔ تو انہوں نے دروازے کھولے، کوئی اس گلی سے چلا، کوئی ادھر سے چلا، چلتے چلتے سب بیت اللہ میں آئے تو کیا منظر دیکھا ہے، ہائے کوئی صحابی سجدے میں پڑا اللہ کے دربار میں رو رہا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر آنسو بہا رہا ہے، کوئی اللہ کا نبی، اللہ کے نبی کا صحابی وہ ملتزم کو چمٹ کر دعائیں مانگ رہا ہے۔ تو وہ عورتیں، وہ مرد اللہ کے نبی کے دیوانوں اور صحابہ کو دیکھ کر شستر رہ گئے۔ اللہ کے نبی بیت اللہ کے اندر گئے، آپ نے نماز پڑھی، اس کی صفائی کروائی، آپ باہر آئے۔ اب تمام صحابہ اپنی گردنیں اونچی کر رہے ہیں، کاش چابی مجھے مل جائے، کاش چابی مجھے مل جائے۔ آپ باہر تشریف لائے تو عثمان وہیں سر جھکائے کھڑا ہوا تھا۔ اللہ کے دربار کا خادم بننا معمولی دولت نہیں ہے۔ میرے دیہاتی معاشرے میں مسجدوں کا متولی ہونا بہت بڑا رعب ہے امام پر، اور اس کو بھی ہم نے چودراہٹ کے لیے تقسیم کر دیا ہے۔ ناراض نہ ہونا ہمارا روزانہ کا کام ہے، اور ہم سے زیادہ کون جانتا ہے۔ مسجد کا خادم اس لیے نہ بنو، متولی اس لیے نہ بنو کہ لوگ کہیں کہ اس حاجی صاحب کی وجہ سے مسجد چل رہی ہے۔ حاجی صاحب سمجھے مولوی میرا محتاج ہے، جو میں کہوں وہ کرے گا تو کام چلے گا، ورنہ مولوی کی چھٹی۔ یہ ہو رہا ہے میرے معاشرے میں، یہ ہو رہا ہے میرے معاشرے میں۔ جس بیچارے مولوی نے زندگی کے 20 سال تمہارے دروازے پر گزار دیے، اولادیں جوان ہو گئیں، 10 سے 11 ہزار اس کی تنخواہ نہ کر سکے، تو کس قدر ظلم ہے میرے معاشرے میں اس طبقے کے ساتھ۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، انہیں حقیر مت سمجھو۔ مسجد کا متولی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر معاشرہ نہ دے، محلے والے نہ دیں، تو اپنی جیب سے مسجد پر لگائے، اس کا نام ہے متولی۔ لوگوں کا دیا لگا دیا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ تو ہر صحابی گردن اٹھا کر دیکھ رہا ہے شاید آج چابی مجھے مل جائے۔ تو میرے نبی نے فرمایا عثمان کہاں ہے؟ وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ آپ نے فرمایا عثمان قریب آؤ، قریب آؤ۔ یاد ہے وہ دن جب میں نے کہا تھا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے، تو نے کہا تھا میں چابی نہیں دے سکتا۔ عثمان آج چابی میرے ہاتھ میں ہے،
اور تو سر جھکا کر کھڑا ہے، میں اللہ کا نبی یہ چابی تجھے دے رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، تجھے نعرہ رسالت، اخلاق مصطفیٰ، اخلاق مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ اللہ آپ کے جذبات کو قبول فرمائے۔ پہلے خوب لگا لیے، بعد میں بھی لگا لینا۔ تو اگلی بات میرے نبی نے جو کہی، فرمایا عثمان یہ چابی تجھے دے رہا ہوں، ساتھ میں اللہ کا نبی یہ بشارت بھی دے رہا ہوں، قیامت تک یہ چابی تیری نسل کے پاس رہے گی۔ ہائے کس نبی کے امتی ہو؟ پانی پر لڑائیاں ہوتی ہیں، گولیاں چلاتے ہو، ایک دیوار رکھنے پر بھائی بھائی پر کلہاڑی چلا رہا ہے، 1 انچ زمین پر جھگڑتے ہوئے کتنی اولادیں بوڑھے باپ کو زمین کے لیے ذلیل کر رہی ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں بوڑھی ماں کو زمین کے لیے ذلیل کر رہی ہیں، کتنے پڑوسی ہیں 10 سال گزر گئے سلام نہیں کرتے۔ ایسے بھائی میں دکھا سکتا ہوں اس معاشرے میں 20 سال ہو گئے بھائی بھائی سے سلام نہیں کرتا۔ مجھے بتاؤ کس نبی کے امتی ہو، کس نبی سے محبت کرتے ہو؟ یہ تعلیم میرے نبی کی نہیں ہے، یہ تعلیم میرے نبی کی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اخلاق دے کر گئے، ایسے اخلاق کہ جان کے دشمنوں کو بھی میرا نبی امان دے رہا۔ غزوہ احد ہوا تو وحشی بن حرب نے گھات لگا کر میرے نبی کے چچا کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ تو آپ کو جو شہادت ملی آپ اتنا روئے جب آپ نے وجود کٹا دیکھا کہ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور فرمایا جاؤ میرے نبی کو سلام کہو اور میرے نبی سے کہہ دو کہ میں اللہ نے عرش پر یہ لکھوا دیا ہے الحمزۃ اسد اللہ و اسد رسولہ، کہ حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے، اس کے رسول کا بھی شیر ہے۔ آپ کو کچھ تسلی ہوئی، پھر آپ نے حکم دیا کہ وحشی جہاں ملے اسے قتل کر دو، اسے قتل کر دو۔ اب کیا ہوا؟ وحشی ڈرا ہوا، وحشی چھپا ہوا۔ کسی نے کہا بھائی وہ نبی تو بڑے اعلیٰ اخلاق والا ہے، وہ تو معاف کر دیتا ہے۔ ایک طریقہ ہے تم جاؤ اور کلمہ پڑھو، ایمان لے آؤ، اللہ کا نبی تمہیں معاف کر دے گا۔ تو وہ چہرہ چھپا کر، چادر لپیٹ کر، چہرہ چھپا کر آپ کی بارگاہ میں آیا۔ آپ یوں بیٹھے ہوئے تھے، وہ سامنے آیا، دائیں بائیں صحابہ بیٹھے تھے، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اب اس نے اپنا چہرہ کھولا کلمہ پڑھنے کے بعد، تو صحابہ نے پہچانا، ہر صحابی نے تلوار نکالی کہ اس کی گردن میں کاٹوں، اس کی گردن میں کاٹوں۔ تو آپ نے کہا کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے یہ تو وہ ہے جس نے آپ کے چچا کا قتل کیا، جس نے آپ کے چچا کے ٹکڑے کیے۔ تو میرے نبی نے یوں نظر اٹھائی اور درد بھری آنکھوں سے اس وحشی کو دیکھا، آپ کے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے صحابہ کو روکا، فرمایا ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، اب میں اور آپ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اب یہ اللہ اور اس کے رسول کی امان میں آ چکا ہے۔ آپ نے فرمایا وحشی بیٹھ جا۔ اب آپ نے کہا وحشی مجھے یہ تو بتا، میرا چچا تو بڑا دلیر تھا، بڑا بہادر تھا، تو نے میرے چچا کو کیسے شہید کر دیا، کیسے شہید کر دیا؟ تو وحشی کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے مطعم بن عدی نے کہا تھا 3 بندے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت حمزہ، ان تینوں میں سے کسی ایک کا سر کاٹ کے لا، میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ اللہ کے نبی جب میں آپ کی طرف بڑھا، آپ کی طرف صحابہ کا پہرا تھا، مجھے موقع نہیں ملا۔ میں حضرت علی کی طرف بڑھا تو ان کی نظریں چاروں طرف تیز تھی، گھوم رہی تھی، مجھے موقع نہیں ملا۔ میں تو آپ کے چچا حضرت حمزہ سے ویسے ہی روب کھاتا تھا
ڈرتا تھا، لیکن جب میں ان کی طرف آیا، یہ پہاڑی کی طرف جا رہے تھے تو مجھے اچانک ایک چٹان نظر آئی، تو میرے دل نے کہا یہاں تو چھپ کر بیٹھ کر حمزہ پر وار کر سکتا ہے، تو میں وہاں بیٹھا، حضرت حمزہ گزرے، میں نے وار کیا اور میرا وار چل گیا۔ آپ نے جب یہ سنایا تو اللہ کے نبی پھر رونے لگے، آپ کی سسکیاں پوری مسجد میں گونج رہی ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وحشی جتنا میرے بس میں تھا میں نے کر دیا، تیرا ایمان مجھے قبول ہے، تجھے میں نے امان دے دی، لیکن ایک میرے ساتھ نیکی کرنا کہ جب بھی میری محفل میں آئے میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میری کمر کے پیچھے بیٹھا کر، جب تیرے چہرے پر نظر پڑتی ہے مجھے میرا چچا یاد آ جاتا ہے۔ ہائے میرے نبی نے تو چچا کے قاتل کو بھی معاف کر دیا، میں اپنے سگے بھائی کو معاف نہیں کرتا، میں اپنے باپ کو معاف نہیں کرتا، میں اپنے چچا کو معاف نہیں کرتا۔ سنو، میرے نبی نے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی سب سے بڑا بدبخت کون ہے؟ سب سے بڑا بدبخت کون ہے؟ فرمایا وہ جس کے پاس کوئی مسلمان بھائی معافی مانگنے آئے اور وہ اسے معاف نہ کرے، وہ اسے معاف نہ کرے۔ میرے بھائیوں، بدلہ لینے والوں سے جہان بھرا ہوا ہے، معاف کرنے والوں سے آج دل خالی ہو گئے ہیں۔ معاف کرنا سیکھو۔ میرے نبی نے فرمایا جو اللہ کے بندوں کو جتنی جلدی معاف کر دے گا میرا اللہ بھی اسے اتنی جلدی معاف کر دے گا۔ تو معاف کرنا سیکھو۔ اگر کوئی تمہارے دربار سامنے آ جائے تو اسے معاف کرو، یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ سنو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاں مہمان آیا تو آپ نے باندی سے فرمایا جاؤ جو تیار ہے لے آؤ۔ وہ اندر گئی، کچھ شوربہ تھا اسے گرم کیا، تو اندر سے جب دیری سے اندر آئی حضرت کی طرف، تو جب دروازے سے داخل ہوئی تو اس چوکاٹ پر پاؤں لگ گیا۔ اب وہ آگے جب گری تو وہ گرم گرم شوربہ وہ حضرت حسین کے کپڑوں پر اور جسم پر گر گیا۔ آپ کو غصہ آیا اور آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ اب اس باندی نے جب دیکھا آپ غصے میں ہیں تو اس نے فوراً قرآن پر نظر دوڑائی کہ اللہ ایمان والوں کی کیا نشانیاں بتا رہا ہے۔ تو قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، وہ غصہ پی جانے والے ہوتے ہیں، انہیں جب غصہ آئے تو پی جاتے ہیں۔ اب حضرت حسین کے چہرے کا رنگ ٹھیک ہو گیا، وہ پہلے سرخ تھا، غصہ اتر گیا۔ اب باندی بڑی چالاک تھی، اس نے دوسری آیت پڑھ دی، کہنے لگی وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، ایمان والوں کی دوسری صفت وہ معاف کر دیتے ہیں، وہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو حضرت حسین نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اب باندی تیسری آیت پڑھ رہی ہے، کہہ رہی ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ ایمان والوں کی نشانی بتا رہا ہے کہ وہ احسان کرتے ہیں، احسان والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو حضرت حسین نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ مجھے بتائیں ہمارے گھر میں بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ننگی گالیاں بکتے ہیں، ہاں، ماں بہن بیٹی کی گالیاں بکتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے جوان بیٹی سن رہی ہے، یہ بھی نہیں سوچتے پڑوس والے سن رہے ہیں، اور ایسی ننگی گالیاں بکتے ہیں، اللہ کی قسم غیرت والا آدمی نہیں سن سکتا۔ اور آج میرے معاشرے میں جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے تو گالی کے بغیر جھگڑا نہیں ہے، گالی کے بغیر لڑائی نہیں ہے۔ جب دو نوجوان آپس میں لڑتے ہیں وہ بھی ماں بہن بیٹی کی گالیاں بکتا ہے، دوسرا بھی ماں بہن بیٹی کی گالیاں بکتا ہے۔ میرے نبی نے صحابہ سے فرمایا اپنے ماں باپ کو گالی نہ دینا، اپنے ماں باپ کو گالی نہ دینا۔ تو صحابہ اکرام کہنے لگے اللہ کے نبی کیا ایسا بھی کوئی بدبخت ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ ہاں میرے معاشرے میں آج ایسا بھی ہو رہا ہے، کتنے جوان ہیں بوڑھے باپ سے کہتے ہیں چپ کر تیری باتیں مجھے اچھی نہیں لگتی۔ کتنی بیٹیاں ہیں اور نئی نویلی دلہنیں ہیں جو ساس کے لیے زندگی عذاب بنا دیتی ہیں اور اپنی ساس سے کہتی ہیں کھانا ہی تے کھا لے، اس تو علاوہ میرے کو نہیں بنتا۔
ہائے ہائے تمہیں کیا خبر ہے، یہ بڑھاپا ہے، یہ بیماریوں کا دور ہے، ان کے وجود میں ہزار کمزوریاں ہیں، تم جوان ہو، یہ تم کھا سکتے ہو، یہ نہیں کھا سکتے، اگر ان کی طبیعت کے مطابق بنا دو تو تم اچھی بہو بن سکتی ہو، اچھی بیٹی بن سکتی ہو، لیکن قربان جاؤں میں ان بوڑھے ماں باپ پر، انہیں جیسا روکھا سوکھا مل جائے یہ خوشی سے کھا لیتے ہیں، شکوہ نہیں کرتے۔ غلط کہہ رہا ہوں، ایسا ہی ہے۔ ہاں کوئی خوش نصیب ہے ہزاروں میں سے جس کا باپ یا بہو یا بیٹی پوچھتی ہو ابا بتاؤ آج کیا کھانے کو دل کر رہا، آج ہم وہ پکائیں، ورنہ نہیں پوچھتے، جو روکھا سوکھا مل جائے یہ کھا لیتے۔ ہائے میرے معاشرے میں ایسے بھی نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جنتوں کو تالے لگا دیے۔ جاؤ اخبارات اٹھاؤ، کتنے نوجوان روزانہ، میڈیا کا دور ہے، زمین کے جائیداد پر باپ کو گولیوں سے قتل کر دیا، زمین کے جائیداد پر ماں کو گلا دبا کر مار دیا۔ ہائے ہائے مجھے بتاؤ جس معاشرے میں مسلمان نوجوان بوڑھے باپ کو قتل کر رہا ہو، بوڑھی ماں کا گلا دبا رہا ہو اور اپنی بیوی کی محبت میں اتنا اندھا ہو جائے وہ بھول جائے اس ماں نے مجھے کیسے پالا ہے، اس ماں نے مجھے کیسے جوان کیا ہے، اس باپ نے میری جوانی میں کس طرح اپنی جوانی کو کھپایا ہے، کس طرح اپنا خون پسینہ بہایا ہے۔ ہاں جب اس جوان کو مر جانا چاہیے جس جوان کے ڈر کی وجہ سے باپ بیٹے کے سامنے بات نہ کر سکتا ہو، اس جوان کو ڈوب مرنا چاہیے جس کے غصے کی ڈر کی وجہ سے بوڑھا باپ یہ نہ کہہ سکے بیٹا میرے لیے ایسا کپڑا لا کر دے دے، ایسی جوتی لا کر دے دے۔ میرے معاشرے میں کتنے بزرگ ہیں ساری رات نیند نہیں آتی، وہ کروٹیں بدل کر گزار دیتے ہیں۔ ارے نوجوان تمہیں کیا خبر ہے انہیں نیند کیوں نہیں آ رہی؟ یہ اس لیے نہیں سو رہے دن میں جو تو نے کڑوے بول بولے تھے وہ بولی سے سونے نہیں دے رہے۔ اپنے بوڑھے ماں باپ کی عزت کرو، یہ تمہاری جنت بھی ہیں یہ جہنم بھی ہیں۔ جس نے دنیا میں ماں باپ کو خوش کر دیا اللہ کی قسم دنیا میں جنت کے مزے لے گا، اور جس نے بوڑھے ماں باپ کو رلایا مال کے ہوتے ہوئے بے چین ہوگا، اولاد کے ہوتے ہوئے بے چین ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی والے اخلاق آج ہم اور آپ زندہ کریں، اپنی زندگیوں میں معاف کرنا سیکھیں، اور اخلاق کا بہترین پہلو اگر میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں تم اپنی زبان کا بول میٹھا کر لو، تم اپنی زبان کا بول میٹھا کر لو۔ سنو جس گھر میں مرد کا ہاتھ چلتا ہو عورت کی زبان چلتی ہو اس گھر میں اولادیں تباہ ہو جاتی ہیں، اس گھر میں اولادیں باغی ہو جاتی ہیں، اس گھر میں اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں۔ میں مردوں سے بھی کہتا ہوں اپنے ہاتھ کو کنٹرول رکھو، عورتوں سے بھی کہتا ہوں اپنی زبان کا بول میٹھا کر لو، سہ جاؤ، صبر کر جاؤ۔ کاش میری ماں بہنوں کو پتہ ہوتا۔ سنو میرے نبی نے کیا تعلیم دی ہے۔ اللہ کے نبی کا ایک صحابی دیہات میں رہتا ہے اور سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے، شام کو گھر آیا تو آ کر تھکا ہوا اپنی بیوی سے کہنے لگا مجھے پانی لے کر آؤ۔ اب نل کا دور تو تھا نہیں، مشین کا دور تو تھا نہیں کہ بٹن دبایا پانی حاضر ہے، تو وہ اللہ والی کسی چشمے پر پہنچی، وہاں سے پانی لے کر آئی۔ جب وہ لے کر واپس آئی تو وہ سو چکا تھا، تھکاوٹ سے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اب وہ اللہ کی بندی ساری رات پانی کا پیالہ لے کر اس کے سرہانے کھڑی رہی۔ تہجد کے وقت اس صحابی کی آنکھ کھلی تو وہ دیکھ کر حیران ہو گیا، کہنے لگا او اللہ کی بندی تو رات کو سوئی نہیں، تو سوئی نہیں تو کیا کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ سنو میری ماں بہنوں، میرے نبی نے کیا تعلیم دی ہے، اخلاق کیا سکھائے ہیں، خاوند کا حق کیا بتلایا
فرمایا ہے۔ وہ کہنے لگی میرے ان کانوں نے اللہ کے نبی کا فرمان سنا ہے، جب کوئی خامد اپنی بیوی کو کوئی کام کہے اور وہ نہ کرے تو اس عورت پر ساری رات اللہ کی لعنت برستی ہے۔ آپ کھڑے ہوتے، آپ کو پانی نہ ملتا، آپ نے پانی مانگا تھا، مجھے ڈر تھا کہیں مجھ پر اللہ کی لعنت نہ برس جائے۔ وہ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا اللہ کی بندی آج تو نے میرا دل خوش کر دیا، مانگ کیا مانگتی ہے؟ وہ کہنے لگی اللہ کا شکر ہے، کچھ نہیں چاہیے۔ اس نے پھر کہا مانگ کیا مانگتی ہے؟ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے، کچھ نہیں چاہیے۔ اس نے پھر کہا مانگ کیا مانگتی ہے؟ تو اب وہ کہنے لگی اگر تو کچھ دینا ہی چاہتا ہے تو مجھے طلاق دے دے۔ تو صحابی بڑا حیران، کہنے لگا اتنی فرما بردار بیوی اور طلاق نہیں دے سکتا۔ جوانوں، میں آپ سے بھی کہتا ہوں، میرے معاشرے کا یہ المیہ ہے، طلاق کا یہ لفظ بولنا بڑا آسان ہے، لیکن تمہیں کیا خبر ہے بیٹیاں کیسے جوان ہوتی ہیں؟ تمہیں کیا خبر ہے بیٹی کو باپ دروازے سے کن حسرتوں سے بدا کرتا ہے؟ ہائے، بیواؤں سے رشتہ کرو، طلاق شدہ عورتوں کو بساؤ۔ میرے نبی کی سیرت کا یہ بڑا حسین پہلو ہے، آپ کے نکاح میں صرف ایک عورت سیدہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواری آئی ہیں، باقی دس یا تو طلاق شدہ تھی یا بیوہ تھی۔ آج میرے معاشرے میں بیوہ کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اللہ مجھے اور آپ کو معاف کر دے، طلاق شدہ کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اللہ مجھے اور آپ کو معاف کر دے۔ سنو، میرے نبی نے صحابہ سے فرمایا جانتے ہو سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ بتا دیجئے کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا جب کسی کی بیٹی کو طلاق ہو جائے یا کسی کا خامد دنیا سے چلا جائے، اگلا گھر اسے رکھنے کو تیار نہیں ہے، وہ بوجھل قدموں سے بوڑھے باپ کے دروازے پر واپس آ جائے۔ اللہ یہ دن کسی بوڑھے باپ کو نہ دکھائے، اللہ یہ دن کسی کی بیٹی بہن کو نہ دکھائے، جب وہ بوجھل قدموں سے واپس آ جائے۔ اب جو بھائی، جو چچا، جو تایا، جو خالو اس طلاق شدہ یا بیوہ عورت پر خرچ کرے گا، یہ خرچ کرنا سب سے افضل صدقہ۔ کہنے لگی طلاق دے دو، کہنے لگا نہیں، اتنی فرما بردار بیوی کو طلاق نہیں دیتا۔ ویسے آج تم گھر جا کر نہ کہہ دینا بیویوں سے مانگ کیا مانگتی ہے، وہ بولو یہ غلطی کبھی نہ کرنا، ہاں پھر سر پکڑ کر بیٹھ جاؤ گے مولوی نے پھنسا دیا۔ وہ شکر گزار عورتیں تھیں، آج تو جتنا ہے اتنا ہی کم، جتنا ہے اتنا ہی ناشکری۔ اور میں ایک بات اور بھی درد سے کہہ رہا ہوں، مجھے جس طرح بھی سنا میں نے کہ اس گھر میں ہر گھر میں حافظ ہے، بڑی سعادت کی بات ہے، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ میں آپ سب بھائیوں سے ایک درد مندانہ یہ گزارش کرتا ہوں، اپنی عورتوں کا لباس درست کرو، اپنی عورتوں کا لباس درست کرو۔ آج لباس جتنا مہنگا ہے اتنا ہی باریک ہے، جتنا مہنگا ہے اتنا ہی عزتوں کو تار تار کرنے والا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ حافظ ابو بکر صاحب، حضرت حافظ ابو بکر صاحب۔ اپنی عورتوں کا لباس، بچیوں کا لباس، فیشن نہ دیکھو، معاشرہ نہ دیکھو، ماحول نہ دیکھو، یہ دیکھو اس سے میری بیٹی کا بدن بھی چھپ رہا ہے نہیں چھپ رہا، میری بیوی کا بدن بھی اس سے چھپ رہا ہے یا نہیں چھپ رہا۔ اگر وہ لباس تیری بہن بیٹی کے جسم کو چھپاتا ہے، ستر کو چھپاتا ہے تو اس لباس کو خریدو، اگر چاہے کتنا ہی قیمتی ہو، چمک دمک والا ہو، لیکن وہ تمہاری بہن بیٹیوں کے لباس ایسا ہو جس سے بدن نظر آئے۔ تو میرے بھائیوں پھر میری اور آپ کی غیرت کا سوال ہے،
پھر اللہ سے ڈرو، پھر رحمتیں گھروں میں نہیں آئیں گی، پھر برکتیں گھروں میں نہیں آئیں گی۔ اپنی اولادوں کا لباس درست کرو، علماء سے پوچھ کر، اہل علم سے پوچھ جب ہماری بہن بیٹیاں باہر نکلتی تھی، اگر ہوا کا جھونکا پڑ گیا، کہیں اس کے چہرے سے دوپٹہ یا چادر ہٹ جاتی، وہ گھر جا کر سجدے میں روتی تھی، اللہ میں نے جان بوجھ کر چہرہ نہیں کھولا، ہوا کا جھونکا آیا تھا، میرا چہرہ کھل گیا۔ آج میرے معاشرے کی مسلمان بہن بیٹیاں خود اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں، اپنے لباس کی نمائش کرتی ہیں، اور گھر میں میلی کچیلی رہتی ہیں، لیکن باہر جانا پڑ جائے تو بن ٹھن کر سنور کر جاتی ہیں۔ اپنی اولادوں کو دین سکھاؤ، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیٹیوں اور پاک بیویوں کا طرز زندگی بتاؤ۔ میرے بھائیوں، میں تفصیل میں نہیں جاتا، سنو۔ کہنے لگی مجھے طلاق دے دو، تو صحابی تڑپ گیا، کہنے لگا اتنی فرما بردار بیوی کو میں طلاق نہیں دے سکتا۔ دونوں میں بحث ہوئی تو فیصلہ یہ ہوا، چلو صبح فجر کے بعد اللہ کے نبی سے فیصلہ کروائیں۔ فجر کی نماز پڑھی تو مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں خاوند کو ٹھوکر لگی اور وہ گڑھے میں گرا، پاؤں میں موچ آئی، خون نکلا۔ بیوی نے سہارا دے کر باہر نکالا، دوپٹہ پھاڑ کر اس پر پٹی باندھی، ہاتھ پکڑا اور گھر کی طرف لے کر جانے لگی۔ تو خامد کہہ رہے، او اللہ کی بندی، تو کہہ رہی تھی مجھے طلاق چاہیے، اب گھر کہاں جا رہی ہے؟ چلو اللہ کے نبی سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو کیا جواب دیا اس بیوی نے، کیا جواب دیا اس عورت نے، کیا جواب دیا اس صحابیہ نے؟ کہنے لگی، او اللہ کے بندے، او اللہ کے بندے، میرے تیرے رشتے کو 15 سال ہو گئے، اور میں نے اللہ کے نبی کا فرمان سنا ہے، جب تک کسی پر دکھ نہ آئے، بیماری نہ آئے، پریشانی نہ آئے، تکلیف نہ آئے، اور وہ اس پر صبر نہ کر لے، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ 15 سال ہو گئے، تجھے کبھی درد نہیں ہوا، کبھی بیماری نہیں آئی، کبھی تکلیف نہیں آئی، آج تجھے چوٹ لگی، موچ لگی، تجھے درد ہوا، میں نے پٹی باندھی، مجھے سمجھ آ گیا تیرا ایمان مکمل ہو گیا، اب جس خامد کا ایمان مکمل ہو میں اس سے جدا ہونا نہیں چاہتا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، میں آخر میں یہی عرض کروں گا کہ مہمان تمہارے آ چکے ہیں، میں لمبی تفصیلی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، کہ اپنے اخلاق اچھے کر لو۔ اخلاق کا بہترین نچوڑ کیا ہے؟ معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت فلاں بندہ ہے میرے راستے میں بڑے کانٹے بچھاتا ہے، بڑے کانٹے بچھاتا ہے، تو مجھے اجازت ہے میں بھی جواب دوں، میں بھی اس کے راستے میں کانٹے بچھاؤں؟ تو اللہ والے کیا اصلاح فرماتے ہیں، فرمایا نہ بھائی تم ایسا نہ کرنا، ورنہ پوری زمین پر کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے، تم ایسا مت کرنا۔ میرے بھائیو، اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے، میرا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ سل من قطعک، ہائے ہائے، کیا گہرائی ہے اس بول میں۔ میرا نبی کہہ رہے جوڑ، کس سے؟ کس سے؟ جو مٹھائی کھلائے؟ کس سے؟ جو چائے پلائے؟ کس سے؟ جو ڈیرے پر بلائے؟ کس سے؟ ہاں، میرے معاشرے کا یہ بھی المیہ ہے، غریب سے محبت نہیں کرتے، غریب کو سینے سے نہیں لگاتے، گزرتے ہوئے راستے میں غریب سے سلام نہیں کرتے، امیر آ جائے، سوٹ بوٹ میں آ جائے، دروازے کھول دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرا نبی کہہ رہے جو تجھ سے ہو گئے، حضرت کا انتقال ہوا، کسی نے ہمارے گھر میں راشن نہیں ڈالا، پتہ چلا یہ عمل کرنے والا دنیا سے جا چکا ہے، اور وہ امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی۔ نیت کرتے ہو بھائی زندگیاں بدلو گے، ماں باپ کی خدمت کرو گے، بڑوں کی عزت کرو گے، امام کی عزت کرو گے، علماء کی عزت کرو گے، ماں باپ کی خدمت کرو گے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ میں یہ درد سے باتیں کہتا ہوں، جب ہم دین سے کٹیں گے تو ہماری زندگی آج بتا رہی ہیں کہ ہم کس قدر دیندار ہیں۔
آج باپ کا جنازہ ہونا تو بیٹا غسل نہیں دیتا، باپ کی میت ہے بیٹا ہاتھ نہیں لگاتا، ماں کا انتقال ہو جائے بیٹی ہاتھ نہیں لگا رہی، بیٹی کو کفن بنانا نہیں آتا، بیٹے کو کفن بنانا نہیں آتا، جاؤ امام صاحب کو لے کر آؤ، جاؤ فلاں حاجن محلے میں اسے لے کر آؤ۔ ہائے کیا اولاد پالی ہے کہ ساری زندگی اسے یہ بھی نہ سکھا سکے بیٹا جب میں دنیا سے جاؤں تو مجھے غسل یوں دینا، بیٹا جب میں دنیا سے جاؤں تو میرا کفن یوں بنانا۔ میرے بھائیو اب تو بات بہت دور نکل گئی ہے، بہت دور نکل گئی ہے۔ آج باپ کا جنازہ پڑھ کر آ رہے ہیں اور گھر میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر دانت دکھا رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ جب اس حد تک ہم دین سے دور ہو جائیں، علماء کے گستاخ ہو جائیں، مولوی کو اور امام کو حقیر سمجھنے لگ جائیں، تو یوں پھر ہماری اولادیں مرنے پر ہمارے خوشی کریں گی، وہ غم نہیں کریں گی۔ اور میں ایک مسئلہ اور بھی بتاتا چلو، علماء بیٹھے میں ان سے بھی کہتا ہوں اپنے جمعوں میں، اپنے وعظوں میں، اپنی مسجد کے ممبروں سے ان باتوں کو سمجھاؤ۔ ہمارے معاشرے میں دین نہیں سیکھا اس لیے یہ ساری برائیاں ہیں۔ اگر کوئی بندہ مر جائے غسل دیتے ہیں نا، بولو بھائی، غسل دیتے وقت 15-20 بندے اس کے چاروں طرف کھڑے ہو جاتے۔ ہائے یہ کوئی تماشے کی جگہ ہے؟ یہ کوئی کھیل کی جگہ ہے؟ نہ، یہ غلط ہے۔ صرف 2-3 حد 4 افراد جو غسل جانتے ہو، جن کی ضرورت ہو، تمہیں کیا خبر ہے اس کے بدن پر، اس کے جسم پر، یا مرنے کے بعد چہرے پر کسی کی نظر پڑے اور وہ اس کے متعلق غلط اپنے ذہن میں دل میں بات لائے اور اس کی عزت نفس مجروح ہو، اس کے متعلق غلط سوچے اور اپنے اعمال کو برباد کر بیٹھے۔ اس لیے اسلام کہتا ہے دنیا سے وہ جائے تب بھی اس کی عزت کا خیال رکھے۔ ایک اور غلطی ہوتی ہے کہ جب غسل دیتے تو کفن میں سے ایک کپڑا کاٹ دیتے، کاٹن کے کفن میں سے، کہ یہ ٹکڑا کیوں ہے جی، یہ جب کپڑے اتار دیں گے تو اس کے اوپر رکھ کر غسل دیں گے۔ آپ سب جانتے ہو جب اس کاٹن کے کپڑے پر پانی ڈالا جائے تو وہ جسم سے چمٹ جاتا ہے، مولانا ایسے ہی چمٹ جاتا ہے۔ ہائے دیکھنے والوں میں سے کسی نے اس کے جسم کے اعضاء کے متعلق غلط سوچ لیا تو میرے بھائیو ڈر ہے کہیں پکڑ نہ ہو جائے۔ یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے وہی کپڑا ڈالو، پھولدار چادر ہو، پاک چادر ہو، رنگین چادر ہو، کہ اگر وہ جسم سے لگتی بھی ہے تو اعضاء محسوس نہ ہو۔ یہ اسلام دین ہمیں تعلیم دیتا ہے، یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں۔ یہ کب سیکھو گے؟ جب ان علماء کے پاس آؤ گے، ان کو وقت دو گے، ان سے پوچھ کر چلو گے۔ یہ میں نے کچھ اشارتاً باتیں عرض کر دیں، بھائی عمل کرنے کی کوشش کرو گے؟ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔